علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ ہماری آج الحمدللہ تھرڈ کلاس ہے۔ اللہ ربی سے دعا گو ہیں کہ اللہ ربی ہم سب کو جو ہم پڑھ رہے ہیں، جو ہم سن رہے ہیں، اس پر عمل پیرا کرے اور ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے در حقیقت وہ نبوت کا زمانہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا زمانہ، کہ کس وقت سے کس وقت تک ان کی نبوت کا زمانہ تھا، ان پر کیسے جو ہے وحی آئی اور اللہ رب العالمین نے کس طرح انہیں اپنا نبی مبعوث فرمایا، اور نبی بننے کے بعد یعنی جب ان کو نبوت ملی تو اس کے بعد کن مصائب، کن مشکلات اور کن تکالیف کا سامنا ہمارے پیارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کرنا پڑا۔ مکہ کی زندگی اور مدینہ کی زندگی، ان دونوں میں انہوں نے کیا کیا تکلیفیں برداشت کی، کس طرح سے لوگوں کا سامنا کیا اور کیسے اسلام کی تبلیغ کی، آج کا ہمارا موضوع یہ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ النساء میں اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک۔ تم کو جو بھی بھلائی پہنچتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور تم کو جو بھی برائی پہنچتی ہے وہ تمہارے نفس کی طرف سے ہے۔ سورۃ النساء کی یہ چھوٹی سی آیت جس میں اللہ رب العالمین نے یہ بات فرما دی کہ اگر تمہیں جو بھلائی پہنچتی ہے وہ میری طرف سے ہے، لیکن اگر تمہیں کوئی برائی پہنچتی ہے تو وہ تمہارے اپنی طرف سے ہے، کہ اگر تم کوئی گناہ کرتے ہو یا تم سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو اس کا جو خمیازہ تم بھگتتے ہو وہ سب کچھ کیا ہے، تمہاری اپنی طرف سے ہے۔ در حقیقت اس آیت کو ابتدا میں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے جب ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی بنانا تھا تو اس سے پہلے انہیں اللہ نے خواب دکھائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ابتدا سچے خوابوں سے ہوئی، اور کس طرح سے ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو بھی خواب دیکھتے، جیسا بھی خواب دیکھتے، صبح کی روشنی ہوتی تو وہ خواب کیا ہو جاتا، پورا ہو جاتا۔ اس طرح مسلسل انہیں خواب آتے رہے اور وہ خواب کیا ہو جاتے، سچ ہو جاتے۔ تو جب ایسا ہونے لگا تو اللہ کے رسول نے کیا کیا، تنہائی کو پسند کیا۔ وہ چاہتے تھے کہ میں تنہا رہوں، تو انہوں نے غار حرا کو کیا کیا، مختص کیا۔ وہ غار حرا جاتے اور عبادت میں کیا ہو جاتے، مصروف ہو جاتے۔ وہ اپنے ہمراہ تمام ساز و سامان، کھانے پینے کی اشیاء لے کر جاتے، اور حضرت خدیجہ فرماتی ہیں کہ جب وہ سامان تمام کا تمام جو ان کی ضرورت کا ہوتا وہ غار حرا لے جاتے، اور جب وہ ختم ہو جاتا تو واپس آتے اور پھر اپنا سامان لے کر جو ان کو چاہیے ہوتا وہ لے کر پھر غار حرا چلے جاتے، اور وہیں کیا ہوتے، عبادت میں مصروف ہوتے۔ یعنی ہم نے پہلے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق یہ جانا نا کہ لوگ کیا کہتے تھے، وہ صادق اور امین کے نام سے ان کو پکارا کرتے تھے۔ انہوں نے اپنی اس طرح سے لوگوں کے دلوں میں جگہ بنائی کہ وہ بچپن سے لے کے جوانی کی عمر تک ہر طرح سے، ہر قسم سے لوگوں کے ساتھ عدل کیا، انصاف کیا۔ تو یہود ہوں، مشرکین ہوں، قریشی ہوں، جو بھی ہو، تمام کی تمام قبائل کیا کہتے تھے، یہ تو صادق اور امین ہے، یہ تو امانت دار اور دیانت دار ہے، یہ ہمیشہ سچ بولتا ہے، یہ کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا۔ پھر حضرت خدیجہ فرماتی ہیں کہ انہوں نے تنہائی کو جو ہے اپنا ساتھ کیا، اور وہ چلے جاتے غار حرا، اور وہیں کیا کرتے تھے، نماز عبادت کرتے، اور اپنی تمام تر مصروفیات انہوں نے وہیں کر دی۔ یہاں تک کہ ایک دفعہ کیا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا میں تھے اور وہ جو ہے عبادت کر رہے تھے، تو اچانک حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کیا ہو گئے، نمودار ہو گئے۔ وہ نمودار ہو گئے اور ان کو جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت جبرائیل نے ہاتھوں سے پکڑا، یعنی ان کے شانوں سے، کندھوں سے پکڑا، اور انہوں نے کہا اقرأ، پڑھو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ
میں تو نہیں پڑھ سکتا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کیفیت بیان کرتے ہیں. تاریخ میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے دوبارہ مجھے میرے شانوں سے پکڑا اور مجھے دبایا. گویا مجھے ایسا محسوس ہوا کہ میں کیا ہو گیا، تھک گیا، ختم ہو گیا. اور پھر اس نے مجھے کہا اقرا، پڑھو. میں نے پھر یہ جواب دیا کہ میں تو نہیں پڑھ سکتا، مجھے تو پڑھنا نہیں آتا. کہتے ہیں کہ پھر مجھے جو ہے وہ فرشتے نے اتنا دبایا کہ اس نے مجھے اتنا تھکا دیا اور پھر مجھے کہا کہ پڑھو، جو میں پڑھتا ہوں میرے پیچھے کیا کرو، پڑھتے چلے جاؤ. اور اس نے پھر کہتے ہیں کہ تلاوت فرمائی اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم. یہ سورۃ العلق کی ابتدائی 5 آیات ہیں جو پہلی وحی بن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی. یعنی اپنے رب کے نام سے پڑھو، جس نے پیدا کیا تمہیں جمے ہوئے خون کے لوتھڑے سے، انسان کی تخلیق کی. اور تمہارا رب کریم وہی ہے جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا اور انسان کو وہ علم دیا جسے وہ نہ جانتا تھا. تو دیکھیں یہ ابتدائی آیات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئیں. پھر فرماتے ہیں کہ وہ فرشتہ کیا ہو گیا، چلا گیا. پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کیفیت میں اور اس طرح سے وہ کیا ہو گئے، گھر، یہ آیات کیا تھے، پڑھتے پڑھتے گھر آ گئے. اور میں نے یہ منظر دیکھا. حضرت عائشہ کی بھی ایک روایت میں اسی طرح سے آتا ہے، ان 2 صحابیات کی روایت ہے کہ ہم نے یہ بات دیکھی کہ ان کے جو ہے گردن اور شانوں کے درمیان کا جو حصہ ہے وہ تھر تھڑا رہا تھا. یعنی وہ اتنے کپ کپا رہے تھے اور یہ آیت ان کی زبان پر کیا ہو گئی تھی، جاری ہو گئی تھی. وہ جیسے ہی گھر آئے تو حضرت خدیجہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے کہا کہ خدیجہ مجھے کپڑا اڑا دو. جیسے ہم ایک چادر اوڑھتے ہیں نا، بالکل کبھی ہمیں سردی لگتی ہے تو ہم کمبل اوڑھ لیتے ہیں، کبھی کچھ ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ حضرت خدیجہ سے انہوں نے کہا کہ مجھے کیا کرو تم، چادر اڑا دو. تو حضرت خدیجہ کہتی ہیں میں نے انہیں چادر اڑا دی. جیسے ہی ان کا اضطراب جانے لگا، یعنی وہ اپنی اصل کیفیت میں آنے لگے، تو تب انہوں نے مجھے کہا کہ اے خدیجہ تمہیں پتہ ہے کہ مجھے اپنی جان کا خوف ہے. تو حضرت خدیجہ نے کہا کہ نہیں، ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں کہ میں نے جو ہے حضرت خدیجہ کو کیا کیا، تمام کا تمام واقعہ کیا کر دیا، بیان کر دیا. تو حضرت خدیجہ فرماتی ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے تمام تر یہ بات بتائی تو میں نے کہا کہ خدا کی قسم آپ کو اللہ کبھی رسوا نہ کرے گا. آپ رشتہ داروں، عزیزوں سے حسن سلوک کرتے ہیں، یتیموں کی کفالت کرتے ہیں، غریبوں کی امداد کرتے ہیں، بے سہاروں کو ٹھکانہ دیتے ہیں، حقوق العباد پورے کرتے ہیں. قریشی ہوں، یہود ہوں، عیسائی ہوں، جو بھی ہوں، آپ سب کی ضروریات پوری کرتے ہیں. ہر انسان کی ضرورت کو آپ جو ہے وہ پوری کرتے ہیں. تو میں جانتی ہوں اللہ ربی آپ کو کیا کریں گے، رسوا نہیں کریں گے، بلکہ آپ تو جامع اخلاق کے مالک ہیں. حضرت خدیجہ کے یہ الفاظ سنتے ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضرت خدیجہ ان سے کہتی ہیں کہ میں یہ جانتی ہوں کہ آپ کیا ہیں، تمام تر اخلاق کے مالک ہیں. آپ ایک بہترین کامل نمونہ ہیں. لوگ آپ کو صادق اور امین کہتے ہیں. مجھے یہ بات بالکل یقین کے ساتھ میں کہہ سکتی ہوں کہ خدا کبھی بھی آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں کہ اس کے بعد خدیجہ جو ہے مجھے اپنے چچا زاد بھائی کے پاس لے جاتی ہیں، جن کا نام کیا ہوتا ہے، ورقہ بن نوفل. وہ جو ایک بوڑھے شخص ہوتے ہیں، لیکن انہیں تمام آسمانی کتابوں کا، تورات اور انجیل کا کیا ہوتا ہے، علم ہوتا ہے، وہ جانتے ہیں. تو جب وہ جاتے ہیں ان کے پاس تو ورقہ بن نوفل آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ مجھے بتاؤ کہ تم نے کیا دیکھا، تمہارے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے تمام تر جو معاملہ میرے ساتھ پیش آیا، جو چیزیں میں نے دیکھی، جو کچھ میرے ساتھ ہوا، جو فرشتے نے میرے ساتھ معاملہ کیا، میں نے ورقہ بن نوفل کو تمام تر باتیں کیا کر دی، بتا دی. تو جیسے ہی ورقہ بن نوفل نے میری باتیں سنی تو انہوں نے کہا کہ وہ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام میں جو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر بھی کیا ہوئے تھے، نازل ہوئے تھے. پھر ورقہ بن نوفل کہتے ہیں کہ کاش
کاش میں اس زمانے میں حاضر ہوں جب آپ کی امت آپ کو نکال دے گی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کیا میری امت مجھے میرے شہر سے نکال دے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ورقہ بن نوفل جواب دیتے ہیں ہاں، جو بھی اس چیز کا جو ہے لے کر آیا اس چیز کو، جس نے بھی اس چیز کا دعویٰ کیا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اور جس نے بھی یہ دعوت پھیلائی، تو اس کی امت نے اس کو کیا کر دیا؟ رسوا کر دیا. تو ورقہ بن نوفل کہتے ہیں تو میں تو ابھی ایک بوڑھا شخص ہوں، لیکن میں اس بات پہ دعا گو ہوں کہ اگر میں اس زمانے میں حاضر ہوا کہ جب آپ کی نبوت کا اقرار ہو گیا اور لوگوں نے آپ سے دشمنی مول لی، لیکن میں ہر قدم پر آپ کا کیا کروں گا؟ ساتھ دوں گا اور آپ کی مدد فرماؤں گا. اس طرح سے یہ کیا ہوا؟ وحی کا معاملہ شروع ہو گیا. پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے ہو کر آتے ہیں اور اس طرح سے جب تمام معاملات ہوتے چلے جاتے ہیں، وہ پھر غار حرا جاتے ہیں اور اسی سوچ میں ہوتے ہیں کہ کیا میں واقعی اللہ کا نبی ہوں؟ کیا واقعی اس طرح سے ہو رہا ہے؟ یعنی ان کی سوچیں وہ اس طرح سے پریشان ہو جاتے ہیں اور پھر غار حرا جاتے ہیں اور وہیں جو ہے عبادت میں مشغول ہو جاتے ہیں. پھر سوچتے رہتے ہیں، یعنی ان کے ذہن سے یہ تمام کے تمام معاملات جا ہی نہیں رہے ہوتے. پھر حضرت جبرائیل صلاۃ والسلام آتے ہیں اور ان کو یہ اطمینان دلاتے ہیں کہ واقعی آپ کیا ہیں؟ اللہ کے نبی ہیں. ٹھیک، تو یہ ہماری اس آیت کی ابتدا تھی کہ جس میں نے آپ کو بتایا کہ تم کو جو بھلائی پہنچتی ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے پہنچتی ہے، اور اگر تمہیں کوئی نقصان پہنچتا ہے تو وہ تمہاری اپنی طرف سے. ٹھیک ہے، تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وحی کی ابتدا ہو گئی. پھر اعلان نبوت، یعنی ہم جانتے ہیں نا کہ جب کسی نبی کو نبوت ملتی ہے تو پھر لوگوں تک اس کا علم پہنچانا، جب بھی اللہ رب العالمین کسی نبی کو شریعت دیتے ہیں تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس کا علم لوگوں تک آگے پہنچانا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 40 سال کی عمر میں ان کو اعلان نبوت انہوں نے کیا. جب 40 سال کے بعد ان کو نبوت ملی تو وہ تھوڑے سے، ظاہر سی بات ہے، اچانک سے ایک بہت بڑی ذمہ داری کسی انسان کے اوپر آ جائے تو وہ کوئی عام بات نہیں ہوتی نا. تو اللہ رب العالمین نے تمام تر فرائض کی اور رسالت کی تمام تر ذمہ داری کیا کر دی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ڈال دی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ میں 13 سال گزارے، یعنی ان کا جو مکہ کا مکمل جو ابتدائیہ ہے نا، مکمل جتنے سال انہوں نے مکہ میں گزارے وہ 53 سال ہے، یعنی 53 ایئرس. لیکن 40 سال تو ایسے ہی گزر گئے جوانی میں، اور انہوں نے حضرت خدیجہ سے نکاح کیا. لیکن نبوت کے بعد جتنا عرصہ وہ مکہ میں رہے وہ 13 سال کا عرصہ ہے. اعلان نبوت کے بعد مکہ میں جو انہوں نے عرصہ گزارا، مفسرین اور شراحین جو ہے ان کو 3 مرحلوں میں کیا کرتے ہیں؟ ڈیوائیڈ کرتے ہیں، ان کو 3 مرحلوں میں تقسیم کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ پہلے 3 سال انہوں نے کیا کی؟ خفیہ تبلیغ کی، یعنی ایسی تبلیغ کی کہ اندر ہی اندر رہ کر. وہ سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق کو یہ بات بتاتے ہیں، تو حضرت ابوبکر صدیق تو ان کے بہت زیادہ قریب ہوتے ہیں. تو حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں کہ میں آپ پر کیا کرتا ہوں؟ ایمان لاتا ہوں، کیونکہ میں یہ بات جانتا ہوں کہ آپ سچ بولتے ہیں، آپ کبھی جھوٹ بول ہی نہیں سکتے. یہ ان کی خفیہ کیا تھی؟ ایک پلاننگ تھی. انہوں نے اس طرح خفیہ اسلام کی تبلیغ شروع کر دی، اور یہ 3 سال کا عرصہ تھا. پھر جو حضرت خدیجہ ایمان لاتی ہیں، پھر حضرت علی ایمان لاتے ہیں. اس طرح دھیرے دھیرے اسلام میں کیا ہوتا جاتا ہے؟ اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے اور لوگ بڑھتے چلے جاتے ہیں. پھر کہتے ہیں کہ 4تھے سال سے لے کر 10ویں سال تک وہ کیا کرتے ہیں؟ اعلانیہ طور پر اپنی تبلیغ کی ابتدا کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ جب وہ خفیہ طور پر اپنی تبلیغ کر رہے تھے نا، جو وہ ابتدائی 3 سال تھے، تو مشرکین یہ جب دیکھتے تھے تو ان کا مذاق اڑاتے تھے، کہے لگاتے تھے اور کہتے تھے کہ دیکھو محمد کیسا دین لے کر آیا ہے نا. تو لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ نہیں کہا کرتے تھے، اور بس اللہ رب العالمین ایک اللہ کی دعوت دیتے تھے. پھر جو ہے وہ قرآن کی آیت نازل ہوئی، اور سورۃ الحجر میں اللہ رب العالمین نے فرمایا فَصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، یعنی آپ کو جو حکم ملے ہیں، آپ کو جو حکم دیے جاتے ہیں، تو آپ ان کو کیا کیجئے؟ پورا کیجئے، اور مشرکوں کی فکر میں نہ پڑیں، مشرکوں کے چکر میں نہ آئیں. وہ جو کرتے ہیں انہیں کرنے دیں، آپ کو جو حکم ملا ہے آپ وہ کریں. پھر اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلانیہ طور پر کیا کر دیا؟ اپنی
اسلام کی تبلیغ شروع کر دی۔ اس کے بعد 10ویں سال سے آخر 13ویں سال تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ سے باہر تبلیغ کرنا شروع کر دی، یعنی جو بھی وفد آتا، وفد کے معنی ہوتے ہیں لشکر کے، جو بھی لشکر آتا یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلتا کہ کوئی آیا ہے باہر سے کسی دوسرے شہر سے، تو آپ کیا کرتے؟ اس تک اپنی تبلیغ پہنچاتے، اسلام کی دعوت پہنچاتے۔ اس طرح سے 13 سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کیے؟ مکہ میں گزارے۔ ان 13 سالوں کے اندر کیا ہوا وہ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ جب اللہ رب العالمین نے یہ اتنی بڑی ذمہ داری آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سونپ دی، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خفیہ طور پر جو ہے وہ لوگوں کو اپنی طرف جوڑنا شروع کر دیا، ایک اللہ کی دعوت دی، لیکن جب انہوں نے اعلانیہ طور پر کر دیا تو پھر کفار پہلے تو صرف کہہ لگاتے تھے نا، پہلے صرف جو ہے ان کا مذاق اڑاتے تھے، لیکن جب اعلانیہ طور پر انہوں نے یہ کام کرنا شروع کر دیا اور کفار نے یہ دیکھا کہ لوگ تیزی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جڑ رہے ہیں، تو انہیں یہ بات راس نہیں آئی۔ انہوں نے کیا کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح کی تکلیفیں دینا شروع کر دی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لالچ دیتے اور کہتے کہ نا تم ایسا نہیں کرو، اس دین کو چھوڑ دو۔ جیسے ہم بھی کبھی کسی کو ہم سے کام نکلوانا ہوتا ہے یا کبھی کچھ ایسا ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے، کہتے ہیں نا کہ ایسا نہیں کرو، چھوڑ دو، ایسا نہیں ہوتا، اپنا نام بنانے کے لیے۔ اس طرح سے عموماً ہر ایک کے ساتھ اس طرح سے ہوتا ہے نا، یہ ہمارا معاشرہ ہے۔ تو اس طرح سے وہ کہتے ہیں کہ وہ لالچ دیتے ہیں اس سے کہ ایسا نہیں کرو، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ایک بات ٹھان لیتے ہیں، ان کا جو ایک مقصد ہوتا ہے بس ایک اللہ کی دعوت دینا، وہ ان کو نہیں چھوڑتے۔ ان کے متعلق کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھ رہے ہوتے تھے نا تو کفار کیا کرتے تھے؟ ایک کپڑا لے کر ان کے گلے میں ڈالتے، نعوذ باللہ، پھر اس کپڑے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گھسیٹا کرتے تھے۔ اس طرح کی تکالیف ان کو دی، لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بات پر کیا تھے؟ قائم اور دائم تھے۔ جب کفار نے یہ ساری چیزیں دیکھی تو تمام کی تمام قبائل نے مل کر کیا کیا؟ ایک حلت نامہ بنایا۔ حلت نامے سے مراد ایک معاہدہ کیا، اور اس معاہدے میں انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم کیا کریں گے؟ محمد کو شہر بدر کر دیں گے، اس شہر سے کیا کر دیں گے؟ نکال دیں گے۔ اور واقعی انہوں نے ایسا کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بائیکاٹ کیا اور انہیں کیا کر دیا؟ ایک گھاٹی میں محصور کر دیا، قید کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 3 ماہ وہاں رہے، اور پھر جو ہے جب یہ معاہدہ ختم ہوا، جو انہوں نے ظالمانہ یہ معاہدہ کیا تھا، جب یہ ختم ہوا تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوٹ کر واپس آئے، اور تب ان کی عمر کیا ہو گئی تھی؟ 59 ایئرس، 50 سال ان کی کیا ہو گئی تھی؟ عمر ہو گئی تھی۔ اس کے بعد قریش کے لوگوں نے آپ کو دوبارہ تکالیف دینا شروع کر دی۔ وہ یہ سمجھے تھے کہ ہم ان کو جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکال دیں گے، شہر بدر کر دیں گے تو یہ کیا کر دیں گے؟ اس دین کو چھوڑ دیں گے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دوبارہ واپس آتے ہیں تو پھر سے اللہ کی جو ہے وہ ایک دعوت لے کر اٹھتے ہیں، اور وہ جب وہاں تھے تب بھی انہوں نے اس شہر کا محاصرہ کیا، اس گھاٹی کا محاصرہ کیا، لوگوں کو اپنے ساتھ جوڑنا شروع کیا۔ پھر دھیرے دھیرے کفار کی تکالیف اور زیادہ کیا ہو گئی؟ بڑھ گئی، اور کفار اس قدر اذیتیں دینا شروع کر دیں کہ وہ قابل برداشت نہیں ہوتی تھی۔ پہلے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیتیں دیتے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے صحابہ کو تپتی ریت پر لٹا دیتے، انگاروں پر چلاتے، مارتے پیٹتے، اور اتنی تکالیف دیتے کہ آپ سوچیں، اس درد کو تھوڑا سوچیں ان باتوں سے کہ کیا وہ منظر ہوگا نا، کس طرح کی وہ بات ہوگی، کیسا ہوگا وہ وقت کہ جب یہ تمام چیزیں ہو رہی ہوں گی۔ تو اس طرح کی جب تکالیف شروع ہو گئی نا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ کیا کہ مجھے طائف جانا چاہیے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ میں طائف چلا جاؤں اور اس طرح سے کروں۔ تو طائف جانے سے پہلے وہ نا ایک دفعہ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ جب وہ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں نا تو لوگ کیا کرتے ہیں؟ پیچھے سے جو نا کہہ لگاتے ہیں اور ہنستے ہیں، بولتے ہیں، ان کو تنگ کرتے ہیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرتے ہیں؟ ان کے پاس جاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں اتقتلون رجلا ان یکون ربی اللہ، کہ ایسے شخص کو تم قتل کرو گے جو ایک اللہ کی دعوت دیتا ہے، ایک رب کی طرف بلاتا ہے؟ تو یہ بات سن کر کفار حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا مارتے کہ وہ کیا ہو جاتے ہیں؟ بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ اور جب بے ہوش ہو جاتے ہیں تو لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ اب ابو بکر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا کریں گے؟ ساتھ چھوڑ دیں گے۔ لیکن جیسے ہی ابو بکر صدیق تھوڑے ہوش میں آتے ہیں تو پہلے ان کی یہ آواز ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہیں؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو کچھ نہیں ہوا. دیکھیں یہ ہے محبت، یہ ہے عقیدت، یہ تھا صحابہ کرام کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑ جانا. ہمارے جو ٹاپک کا عمومی مقصد جو ہم نے یہ سیرت نبوی شروع کی ہے، اس کا آپ نے مین مورل پڑھا ہوگا نا کہ کیا تھا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے پہلو اور ہماری زندگی کا موازنہ. ہم یہ دیکھتے چلیں کہ صحابہ کرام کس قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیا کرتے تھے. یعنی وہ مار کھاتے تھے، کچھ بھی کرتے تھے، جو کچھ ہو جاتا، لیکن پھر بھی کبھی انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑا. اور حدیث میں بھی یہ بات واضح کر دی گئی کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. یعنی تم میں سے اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا کہ جب تک اس کے والدین سے، اس کے اولاد سے اور تمام تر لوگوں سے زیادہ اسے میں عزیز نہ ہو جاؤں. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں کہ تم میں سے اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا. ایک نظر آپ صرف اپنی آنکھیں بند کریں اور یہ سوچیں، کیا ہم نے یہ حق ادا کیا ہے؟ کیا ہم واقعی وہ مومن ہیں؟ کیا ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں اپنی تمام تر چیزوں کو چھوڑ کر؟ شاید میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہم بہت پیچھے ہیں. میں اور آپ، ہم اس طرح کی محبت نہیں کرتے جس طرح کی محبت کا حق ہے. اور جب کہ حدیث میں یہ بات آ گئی کہ تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا کہ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں ہر چیز سے زیادہ محبوب نہ ہو جائے. تو سوچیں کہ ہم اللہ کو کیا جواب دیں گے اگر ہم نے اس حدیث کا حق ادا نہیں کیا، اگر ہم نے اس حدیث کو نہیں جانچا، اگر ہم نے اس حدیث کو نہیں مانا، تو ہم کس طرح جو ہے وہ حق ادا کریں گے نا. تو یہاں ایک لمحہ فکریہ ہے ہمارے لیے، ایک ہماری سوچنے کی بات ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکالیف پہنچائیں گئی، اس طرح صحابہ کرام کو ان سے دور کیا گیا. لیکن صحابہ کی جو محبت تھی، جو عقیدت تھی، وہ کہتے تھے کہ ہم جان دے دیں گے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ اکیلا نہیں چھوڑیں گے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے طائف جاتے ہیں کیونکہ مکہ کے لوگ ان کو ٹھکرا دیتے ہیں، کوئی ان کی طرف نہیں آتا، تو وہ یہ سوچتے ہیں کہ میں طائف چلا جاتا ہوں. جب وہ طائف جاتے ہیں تو طائف میں نا کچھ سردار ہوتے ہیں جو بہت سمجھ بوجھ رکھنے والے ہوتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں ان سے بات کروں گا تو یہ لوگوں کو سمجھائیں گے. لیکن وہاں جانے کے بعد معاملہ ہی کیا تھا، کچھ اور تھا. وہ جیسے جاتے ہیں ان سرداروں سے بات کرتے ہیں، وہ تو یکایک پلٹ جاتے ہیں. یعنی جو یہ کہتے تھے کہ محمد جیسا کوئی شخص نہیں ہے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ دیانتدار ہیں، سچے ہیں، وہ اپنی بات سے ایسے مکر جاتے ہیں اور کیا کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو ٹھکرا دیتے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہاں سے کیا کر دو، چلے جاؤ. لیکن پھر بھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے لوٹتے ہیں، پلٹتے ہیں، تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ سردار، وہ طائف کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لڑکوں کو لگا دیتے ہیں. اور وہ کیا کرتے ہیں، استغفر اللہ، نعوذ باللہ، میں جب یہ بات پڑھتی ہوں یا سوچتی ہوں نا تو دل لرز سا جاتا ہے. کیا کہتے ہیں کہ وہ لڑکے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھروں کی بارش کر دیتے ہیں. وہ پتھر مارتے ہیں اور اس قدر پتھر مارتے ہیں، اس قدر ان کو مارتے ہیں کہ ان کا پورا جسم خون سے لہو لہان ہو جاتا ہے. وہ پورے لہو لہان ہو جاتا ہے اور روایات میں آتا ہے کہ ان کے جوتے پورے خون سے بھر جاتے ہیں. استغفر اللہ، جب ان کے پورے جوتے خون سے بھر جاتے ہیں تو کیا ان کے پاؤں کیا کرتے ہیں، جوتوں سے چپک جاتے ہیں اس طرح. تو اتنا ان کو مارتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہو جاتے ہیں، گر جاتے ہیں. ایک بے ہوشی والی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، وہ بالکل ان پہ غشی طاری ہو جاتی ہے. تو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ دیکھتے ہیں تو وہ فوراً سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھے پر اٹھاتے ہیں اور دوڑتے ہیں. اتنا دوڑتے ہیں، بھاگتے چلے جاتے ہیں. اور سامنے کیا ہوتا ہے، ایک باغ ہوتا ہے. اور وہ باغ کس کا ہوتا ہے، وہ بھی دشمن کا ہوتا ہے. کون دشمن؟ عتبہ بن ربیعہ، جو کہ غزوہ بدر میں قریش کے لوگوں کے کیا تھے، سردار تھے، اس کا باغ ہوتا ہے. اب زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا اس وقت کسی چیز کی فکر نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں چاہے جس کا بھی باغ ہو، جیسے وہ بھاگتے جاتے ہیں اور ایک کیا کرتے ہیں، درخت کے سائے تلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لیٹا دیتے ہیں. تو جیسے ہی اتباع آتے ہیں نا اور اس کو دیکھتے ہیں
تو وہ وہیں پر کیا ہو جاتے ہیں، سن سے ہو جاتے ہیں. آپ سوچیں ایک کافر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے پیچھے پڑا ہوا ہے، جو یہ کہتا ہے کہ میں اس کو قتل کر دوں، استغفر اللہ نعوذ باللہ، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے پیچھے پڑے ہیں. وہ جب یہ دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورے لہو لہان ہے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ طائف والوں نے محمد تمہارے ساتھ کیا حال کیا ہے، تم تو اتنے اچھے تھے، تم یہ کیسا دین لائے کہ طائف والوں نے تمہارا یہ حال کر دیا. دشمن کو بھی ایک رحم کی کیفیت آ گئی. دشمنوں کے آنکھوں میں بھی اتبا بن ربیہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے پیچھے پڑے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کیفیت میں دیکھ کر اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، اور جو ہے نا ایک رحم والی کیفیت آ جاتی ہے، اور وہ وہاں سے چلا جاتا ہے. اور کیا کرتا ہے کہ انگور اپنے نا درخت سے انگور کاٹتا ہے اور اس کو الگ الگ کر کے نا پلیٹ میں رکھتا ہے، اور اپنے غلام کو بلاتا ہے جس کا نام اتاس ہوتا ہے. اس کو کہتا ہے کہ تم دیکھ رہے ہو اس درخت کے نیچے جو ہے نا ایک آدمی لیٹا ہوا ہے. تو ان کے غلام کہتے ہیں اتبا بن ربیہ کہ ہاں میں دیکھ رہا ہوں. تو کہتے ہیں یہ انگور لے کر نا اس کے پاس سے لے جا. چاہتا تو وہ اس وقت ان کو قتل بھی کر سکتا تھا، چاہتے اتبا بن ربیہ تو اس وقت ان کے پاس موقع تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل جو تھے وہ کیا تھے، لہو لہان تھے. لیکن یہ تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ہیبت جو اللہ نے ان کی آنکھوں میں ڈالی تھی، جو اللہ نے ان کے دل پر ڈالی تھی، جو اللہ نے لوگوں کے دل پر ان کی ایک ہیبت کو طاری کر دیا تھا. چاہے جو بھی تھا، لوگ نہیں مان رہے تھے، کچھ بھی تھا، لیکن ان کی آنکھوں میں جو ایک ہیبت تھی، جو ان کا ایک رعب تھا، جو کچھ تھا، وہ جو ہے ہم نہیں بھول سکتے. جیسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک پڑھا نا، اس میں ہم نے جانا کہ کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنکھیں نہیں ملا پاتا تھا، اتنی ان کی خوبصورت آنکھیں تھی. تو وہ غلام جاتا ہے انگور لے کر نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک انگور اٹھاتے ہیں اور نہ کھاتے وقت پہلے بسم اللہ پڑھتے ہیں اور انگور کھا لیتے ہیں. تو وہ غلام کہتے ہیں کہ یہ تم نے کیا پڑھا، میں نے تو کبھی ایسا لفظ نہیں سنا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کہتے ہیں کہ اچھا تم مجھے بتاؤ کہ تم کہاں سے ہو، میں تو اللہ کا نبی ہوں. تو وہ کہتے ہیں کہ میں ایک شہر سے ہوں جس کا نام نی نیکو ہے، اور میرا بھائی یونس کے شہر سے ہے. تو یونس علیہ الصلوۃ والسلام. تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں کہ حضرت یونس اسلام وہ نبی. تو اتاس کہتے ہیں کہ آپ کیسے یونس والسلام کو جانتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں بھی اللہ کا نبی ہوں، وہ بھی اللہ کا نبی ہے. تو یہ جب وہ غلام سنتا ہے نا، اتبا بن ربیہ کا غلام جب یہ بات سنتا ہے، وہ فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں کو پکڑ لیتا ہے، اور پیر پکڑتے ساتھ ہی کیا کرتا ہے، اسلام قبول کر لیتا ہے. آپ دیکھیں مکہ میں ان کی اتنی دعوت قریش کو دینا، اور پھر وہ طائف آئے لیکن لوگوں نے نہیں مانا. لیکن جیسے ہی ایک غلام نے ان کی دعوت کو قبول کیا، انہوں نے اس غلام نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سارے زخم بھول جاتے ہیں. دیکھیں یہ ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی اپنے سارے زخم بھول جاتے ہیں اور اللہ کو پکارتے ہیں، اللہم ان اشک ولیک، اے اللہ میں تجھ سے گلہ کروں یا نہ کروں، آج تجھ سے گلہ نہ کروں یا کروں، تو نے مجھے کن لوگوں کے حوالے کر دیا. الفاظ دیکھیں، ہم اپنے اللہ سے ایسی باتیں کرتے ہیں؟ ہمیں اتنی جلدی لگی ہوتی ہے، اگر ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو بس کہتے ہیں فوراً سے نماز کمپلیٹ ہو، ہم جائیں اپنے کام کریں. یعنی ہم اتنا وقت نماز میں عبادت میں نہیں لگاتے جتنا وقت میں اور آپ آج ایک موبائل فون پر لگاتے ہیں. یعنی ہم نے اپنی زندگی کو اس قدر دنیا میں مصروف کر دیا ہے کہ ہم نے اپنی آخرت کو ہی بھلا دیا، ہم نے اپنے اللہ کو ہی بھلا دیا ہے جو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے. لوگ تو بھید کھول دیتے ہیں، لوگ تو راز کھول دیتے ہیں، لوگ ہمارے راز نہیں رکھتے. ہم کہتے ہیں نا کوئی فرد کسی کو بتاتا ہے کوئی بات اور کہتا ہے کہ تم کسی کو نہیں بتانا، وہ اگلا فرد اس کو جا کے بتاتا ہے، وہ کہتا ہے تم کسی کو نہیں بتانا، وہ دوسرا تیسرے کو جا کے بتاتا ہے اور کہتا ہے کہ پلیز ڈونٹ، تم کسی کو نہیں بتانا. لیکن کیا ہوتا ہے، وہ ایک شخص کی بات پورے معاشرے میں پھیل جاتی ہے اور اس کی کیا ہو جاتی ہے، بے عزتی ہو جاتی ہے. لیکن ہمارا اللہ، ہم اس کو جو باتیں بتاتے ہیں وہ ہمارے راز نہیں کھولتا، وہ ہمارے بھید نہیں کھولتا. ایسے رب کو ہم نے چھوڑ دیا، ایسے رب سے ہم منہ موڑ چکے ہیں. جب ہمیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے
جب ہم کیا کرتے ہیں، جب کوئی بھی ہمیں مصیبت آتی ہے فوراً ہمیں اللہ یاد آ جاتا ہے، فوراً ہم جائے نماز بچھا لیتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، منتیں مانگتے ہیں، اس طرح اس طرح، بس اللہ ربی میرا یہ کام کر دے۔ لیکن جب ہم بہت خوش ہوتے ہیں، اپنی دنیا میں مگن ہوتے ہیں، اس وقت ہم اللہ کو کیسے بھول جاتے ہیں۔ لیکن یہاں دیکھیں اللہ کے رسول نے ہمیں کیا سکھایا، اللہ کے رسول نے ہمیں کیا بتایا، ان کی سیرت سے ہمیں یہ کیا بات معلوم ہوتی ہے، انہوں نے ہمیں کس طرح کا علم دیا۔ وہ جب تکلیف میں تھے تب بھی وہ اللہ کو پکار رہے تھے، جب ان کو خوشی ملی ایک فرد سے تب بھی وہ اللہ کو پکارتے ہیں، اور ان کے الفاظ دیکھیں، وہ کیا الفاظ کہتے ہیں کہ اے اللہ میں تجھ سے گلہ کروں یا نہ کروں، اے اللہ میں تجھ سے کہوں یا نہ کہوں، آج تو نے مجھے کیسے لوگوں کے حوالے کر دیا کہ جنہوں نے میرا یہ حال کر دیا۔ جب یہ الفاظ وہ بولتے ہیں نا تو تمام کی تمام ساتوں آسمان لرز جاتے ہیں، زمین لرز جاتی ہے، عرش لرز جاتا ہے، اور فوراً سے حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام ایک فرشتے کے ساتھ آ کے یکا یک نیچے پہنچ جاتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نمودار ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول بس آپ ایک دفعہ کہہ دیں، حکم کریں تو میں دو پہاڑوں کو اس گھاٹی میں ملا دوں اور ان کو کیا کر دوں، تباہ و برباد کر دوں۔ لیکن ہمارے نبی کے الفاظ دیکھیں، وہ کیا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں جبرائیل، میں تو رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں، میں ان پر زحمت کیسے بن سکتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں انما بعثت رحمتن، میں رحمت بنا کر بھیجا گیا، میں ان پر اس طرح کی اذیت ان کو نہیں دے سکتا۔ جن لوگوں نے اللہ کے رسول کی اتنی اذیتیں دیں، اتنی تکلیفیں دیں، ان کی دعوت سے انکار کیا، ان کو نہیں سنا، ان کو لہو لہان کر دیا، ان کی دعوت سے منہ پھیر دیا، لیکن پھر بھی ہمارے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں نہیں جبرائیل ایسا نہ کرو، کیونکہ مجھے یقین ہے کہ اگر یہ لوگ نہیں مان رہے تو آنے والی ان کی نسلیں ضرور مجھ پر ایمان لائے گی۔ میں لان تان کے لیے تھوڑی بھیجا گیا ہوں، میں تو رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں، میں تو رحمت للعالمین ہوں۔ یعنی یہاں یہ محبت، اللہ کے رسول ہم سے کتنی محبت کرتے تھے۔ روایات میں آتا ہے کہ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سو رہی ہوتی تھی اور رات کا وقت ہوتا اور اچانک ان کی آنکھ کھل جاتی تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بستر پہ نہ پاتی، تو وہ فوراً سے ڈر جاتی اور کہتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں گئے۔ وہ تلاش کے لیے نکلتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوتے، جنت البقیع میں کیا ہوتے، مصلی پر بیٹھے ہوتے، اور بس اللہ سے دعا کرتے کہ اللہ ربی امتی 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 استغفر لی، ہمیں بخش دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بخشے ہوئے تھے نا، وہ تو گنہگار نہیں تھے، اور انبیاء تو معصوم ہوتے ہیں، وہ گنہگار نہیں ہوتے۔ اگر ان سے کوئی غلطی ہو بھی جاتی ہے نا تو وہ فوراً سے معافی طلب کر لیتے ہیں، جیسے ہم جانتے ہیں، ہم ابتدا سے تاریخ پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک غلطی ہوئی، لیکن پھر اللہ رب العالمین نے ان کی توبہ قبول فرمائی۔ تو انبیاء معصوم ہوتے ہیں۔ تو دیکھیں ہمارے لیے، اپنی امت کے لیے، اس امت کے لیے کہ جنہوں نے ان کی تعلیمات کو ہی بھلا دیا ہے، اس امت کے لیے کہ جنہوں نے ان کو بالکل فراموش کر دیا ہے، اس امت کے لیے کہ جو دن میں ان پر 3 بار درود شریف نہیں پڑتی، اس امت کے لیے جو اپنے کاموں میں اتنی مگن ہو گئی ہے، اتنی مصروف ہو گئی ہے کہ وہ ان کی سنتوں پر عمل ہی نہیں کرتی۔ تو لیکن دیکھیں اتنی اذیتوں کے بعد، اتنی تکلیف کے بعد، اس قدر تکلیفیں اور مصیبتیں برداشت کرنے کے بعد پھر بھی ان کو فکر تھی نہیں جبرائیل نہیں، میں تو رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ یعنی انہوں نے ایک دوسرے کو پہچانا، لوگوں کے دلوں میں مواخات کو پیدا کرنے کی کوشش کی، لیکن مکہ کے لوگوں نے ان کی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مکہ میں 13 سال نبوت کے گزرے اور بہت انتہائی اذیتوں میں، لیکن پھر بھی اللہ کے رسول نے ان کے لیے دعا فرمائی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کے لیے وحی آتی ہے اور اللہ رب العالمین ان کو حکم دیتے ہیں کہ آپ کیا کریں، اب مدینہ کی طرف کیا کر لیں، ہجرت کر لیں۔ پھر وہ مدینہ کی طرف کیا کرتے ہیں، اپنے صحابہ کرام کے ساتھ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا کرتے ہیں، ہجرت کرتے ہیں، اور مدینہ میں جو وہ ہجرت
کے بعد جو رہتے ہیں وہ 10 سال کا عرصہ ہے. ان کی وفات 63 ایئرس میں ہوئی تھی، 63 سال کی عمر میں ان کی وفات ہوئی تھی. تو اس حساب سے 53 سال انہوں نے مکہ میں گزارے، 53 ایئرس. 40 سال کے بعد ان پر نبوت آئی، یعنی 13 سال انہوں نے مکہ میں نبوت کے گزارے، اور اس کے بعد مدینہ میں 10 سال. 53 ٹو 10 پلس کریں تو 63 ایئرس. ٹھیک ہے. تو جب وہ مدینہ آتے ہیں اور 53 سالہ زندگی گزارنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی جانب ہجرت کرتے ہیں، تو مدینہ کے لوگ نا بہت نرم مزاج تھے. جب ان کو پتہ چلا کہ اللہ کے رسول آ رہے ہیں تو وہ اتنا پر رشک استقبال کرتے ہیں نا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، کہ پورے لوگ ان کے استقبال کے لیے کیا ہو جاتے ہیں، گھاٹی پر کھڑے ہو جاتے ہیں. وہ صبح کو ٹیلے پر آتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ دور سے کہ کوئی آ رہا ہے یا نہیں آ رہا، پھر اتر جاتے. اس طرح کرتے کرتے آخرکار آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ فاصلہ طے کرتے ہیں مکہ سے مدینہ کے درمیان کا. اور تقریباً وہ جب ابھی پچھلے 2 سال پہلے میں جب عمرے پر گئی تھی، تو میں یہی سوچ رہی تھی کہ کس طرح اللہ ربی ہم سب کو وہ جگہ دکھائے، اللہ ربی ہم سب کو اس جگہ پر لے جائے نا. میں یہی سوچ رہی تھی کہ وہ پہاڑ، وہ وادیاں، وہ مکہ کی گلیاں، وہ مدینہ کی گلیاں، وہ مدینے کی گلیوں میں سکون، یہ واقعی حقیقت ہے. جب ہم سب کو اللہ ربی یہ زیارت کروائے نا کہ مکہ کے لوگ نا تھوڑے سخت ہوتے ہیں، اور یہ ہم تاریخ سے پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں، اور یہ آپ کو بھی محسوس ہوگا جب اللہ ربی ہمیں اس جگہ پہنچائے گا. اور مدینہ کے لوگ جو تھے بہت نرم مزاج ہوتے ہیں. تو میں جب یہ دیکھ رہی تھی تو مجھے وہ ساری باتیں یاد آ رہی تھی کہ واقعی اللہ نے کیا نظام بنایا ہے. 1400 سال گزر گئے لیکن وہ نظام ویسا کا ویسا ہی ہے. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں تو مدینہ کے لوگ ان کا استقبال کرتے ہیں، اور اتنے اچھے سے استقبال کرتے ہیں کہ تمام خاندان کے جو سربراہ ہوتے ہیں نا وہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور سب یہ درخواست کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول آپ ہمارے گھر رہیں، اللہ کے رسول آپ ہمارے گھر رہیں. یعنی اتنی عزت، اتنی محبت، اتنی. یہاں موازنہ کریں مکہ اور مدینہ کا. مکہ میں تھے لوگوں نے کتنی اذیتیں، لیکن جیسے ہی مدینہ پہنچے وہ تمام کی تمام تکلیفیں کیا ہو گئی، بھول گئی. تو آپ سے وسلم ظاہر سی بات ہے اگر ایک شخص کو کہتے کہ ہاں میں تمہارے گھر جا رہا ہوں تو باقی سب کا دل ٹوٹ جاتا، اور باقی سب یہ سوچتے کہ اللہ کے رسول نے اس کو چنا، پتہ نہیں کیا بات تھی. تو ابتدا سے ہی دل میں کیا جاتا ہے، ایک خلل سا پیدا ہو جاتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، اللہ کے حکم سے حکمت کے ساتھ معاملہ کیا اور کہا کہ میں جس اونٹنی پر سوار ہوں، میری اونٹنی جس جگہ رکے گی، جس جگہ وہ بیٹھ گئی، میں اس گھر میں کیا کروں گا، قیام کروں گا. تو دیکھیں یہ ہے حکمت ہمارے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. تو لوگ ان کے ساتھ چلتے ہیں، چلتے چلتے ان کی اونٹنی کہاں بیٹھ جاتی ہے، ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے پاس. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں، وہاں قیام کرتے ہیں. یہ ان کا مدینے میں پہلا معاملہ پیش آتا ہے کہ جن کو وہ اتنی حکمت کے ساتھ کیا کر دیتے ہیں، پورا کر دیتے ہیں. اس کے بعد جو دوسرا معاملہ پیش آتا ہے، وہ کیا معاملہ پیش آتا ہے، جب انہوں نے یہ بات کہی کہ جب وہ مدینہ آئے تو وہ لوگوں کو اللہ کی دعوت دینے کے لیے آئے تھے نا، لوگوں کو ایک ساتھ جوڑنے کے لیے آئے تھے. ان کا پہلا معاملہ کسی گھر میں ٹھکانا تھا جو انہوں نے ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں کیا. اس کے بعد ان کا جو دوسرا کام مدینہ میں تھا وہ تھا مسجد نبوی کی تعمیر کرنا. تو حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر کے قریب ہی ایک میدان تھا، وہ 2 یتیم بچوں کا تھا. ان 2 یتیم بچوں کا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا کہ یہ میدان ان کا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بلواتے ہیں اور ان سے نا لین دین کرتے ہیں کہ تم کتنی قیمت میں مجھے یہ دو گے. تو جب وہ دونوں بچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں نا تو یہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ ہم آپ کو نا ہدیہ کر رہے ہیں. دیکھیں چھوٹے بچوں کی بھی کتنی محبت ہوتی ہے نا. جیسے امیوں سے بچے بہت محبت کرتے ہیں. امی کہتی ہے نا کہ مذاق مذاق میں یہ لے لوں، تو کہتے ہیں ہاں ہاں لے لیں، کیوں نہیں، آپ کا ہی تو ہے. یعنی اتنی بچوں کو محبت ہوتی ہے نا اپنے بڑوں سے. تو اسی طرح سے ان دونوں بچوں نے کہا کہ جی جی ہم آپ کو ہدیہ کر رہے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ نہیں، ہدیہ نہیں لوں گا، سمن دوں گا. یعنی سمن سے مراد قیمت میں لوں گا، ایسے نہیں لوں گا، کیونکہ میں یہاں ایک مسجد تعمیر کرواؤں گا. کیوں؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں کو یہ بات بتانا تھی کہ یتیم کا ایک حصہ ہے، یتیم کو مال کی ضرورت ہوتی ہے. تو یتیموں کا حصہ کھانا بہت بری بات ہے. اور آج ہم کیا کر رہے ہیں، ہم
ان سیرت کو لیتے ہوئے نا اپنی زندگی کا موازنہ کرتے چلے جائیں کہ جب ہمارے ساتھ ایسے معاملات پیش آتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں. 80% لوگ دنیا میں یتیموں کو حق نہیں دیتے. بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو سیرت پر عمل کرنے والے ہوتے ہیں. اللہ ربی مجھے اور آپ کو اور جو یہ سن رہا ہے اور جو نہیں بھی سن رہا، ہم سب کو سیرت پر عمل کرنے والا بنائے. تو اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ میدان لیتے ہیں اور وہاں پر کیا کرتے ہیں، مسجد نبوی تعمیر کروا دیتے ہیں. پھر جو تیسرا کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں کرتے ہیں، وہ تیسرا کام لوگوں کو ایک ساتھ جوڑنے کا کام کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات دیکھتے ہیں کہ اوس اور خزرج 2 قبیلے تھے، ان کے درمیان نا بہت زیادہ لڑائی ہوتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا کہ یہ بہت عصبیت والے لوگ ہیں، عصبیت سے مراد ہوتا ہے اپنی قوم کی سرپرستی کرنا. اگر آپ جو ہے وہ مشرک ہیں تو آپ اپنی مشرکین کی سرپرستی کریں گے، اگر آپ مسلمان ہیں تو آپ مسلمانوں کا ہی ساتھ دیں گے. اس طرح سے ایک عصبیت آ گئی نا، ایک دل میں ایک بس کیا کہتے ہیں کھوٹ سی آ گئی کہ سب کو اپنے اپنے وطن کی، اپنے اپنے قوم کی. تو اوس اور خزرج کے درمیان نا بہت زیادہ عصبیت والا معاملہ تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تیسرا کام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا کہ میں ان کے درمیان کیا کروں، عصبیت کو ختم کر دوں، اس چیز کو ختم کروں تاکہ یہ بھائی چارگی کا ایک معاملہ پیش ہو جائے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں کو سمجھاتے ہیں، معاہدات ہوتے ہیں، پھر وہ ایک دوسرے کے ساتھ بہت اچھا سا ان کا تعلق بن جاتا ہے. اسی طرح سے مہاجرین اور انصارین، مہاجرین وہ جو مکہ سے ہجرت کر کر آئے تھے اور انصارین وہ جو مدینہ کے اندر رہ رہے تھے. پھر ان کے درمیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات کو جو ہے نا رواج دیا، مواخات کو قائم کیا. پھر انصارین نے اپنی تمام تر چیزیں مہاجرین کے ساتھ شیئر کی. اگر کسی کے پاس 2 گھر تھے تو اپنا ایک گھر اس کو دے دیا. اگر کسی کی 4 بیویاں تھیں تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں اپنی ایک بیوی کو طلاق دے دیتا ہوں، وہ تمہاری ہوئی. اس طرح سے ٹھیک ہے، اس طرح سے اپنی چیزوں کو شیئر کیا، لوگوں کے ساتھ ہمدردانہ معاملہ کیا. اللہ کے رسول نے ایک بہترین پرامن فضا قائم کر دی. لوگ لڑائی نہیں کرتے تھے، ایک ساتھ رہتے تھے، پرامن ایک ماحول بن گیا، ایک بہترین فضا قائم ہو گئی. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اب مدینہ کے اندر تو پرامن ہو گیا، لیکن کچھ کیا تھے، یہود قبائل تھے. وہ آپس میں بہت زیادہ ان کی جو ہے وہ جھگڑا تنازع چلتا رہتا تھا. وہ کتنے قبائل تھے؟ تقریباً 3، بنو نذیر، بنو قریظہ اور بنو قینقاع. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان تینوں کے درمیان میثاق مدینہ کروایا. میثاق مدینہ سے مراد مدینہ میں رہ کر ایک پختہ عہد کروایا کہ وہ کیا کریں گے، ایک دوسرے کی مشکلات کو حل کریں گے، ایک دوسرے کی مشکلات کو دور کریں گے اور آپس میں کیا کریں گے، بہترین ایک پرامن فضا قائم کر کے چلیں گے. تو لوگ کیا ہو گئے، وہ تینوں قبائل بھی یہودی قبائل کیا کیا، انہوں نے ایک کیا کر ایک ساتھ جڑ گئے، انہوں نے کام کر دیا. اس کے بعد کیا ہوا کہ سن 2 ہجری ہوئی. سن 2 ہجری میں نا ایک شخص نے ایک عورت کے ساتھ بدتمیزی کی اور وہ بنی نذیر کا ایک شخص تھا. انہوں نے جب یہ بدتمیزی کی تو کیا ہوا، اس نے میثاق مدینہ کے ایک یہ عہد توڑ دیا نا، جب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سزا دی ان کو کہ ان لوگوں کو مدینہ سے کیا کر دیا، نکال دیا، تاکہ لوگوں کو یہ بات سمجھ آئے، لوگ یہ بات سمجھیں کہ اگر کوئی غلطی کی جائے گی تو اسلام کے طریقے سے اس کو سزا دی جائے گی. اس طرح سے تمام کے تمام معاملات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے کرتے چلے گئے. اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دھیرے دھیرے لوگوں کو ایک ساتھ جوڑنا شروع کر دیا. یہ بیچ کی جو عصبیت کی دیواریں تھیں، بیچ کے جو تمام کے تمام معاملات تھے، ان کو ختم کیا. اس کے بعد جب جو غزوہ بدر ہوئی، غزوہ بدر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہترین فتح نصیب ہوئی، ان کو جو ہے نا مال غنیمت ملا. اس مال غنیمت میں ایک عورت بنو مستلق کے سردار کی بیٹی تھی، حارث بن زرار، اور ان کی بیٹی کا نام تھا جویریہ. وہ باندی بن کر جو ہے نا مال غنیمت میں ان کو ملی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، ان کو آزاد کیا اور آزاد کرنے کے بعد ان سے کیا کر دیا، نکاح کیا. کیوں کیا؟ اس لیے کہ لوگوں کو دکھانا تھا کہ تمام کے تمام قبائل کے ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے، ایک مواخات کا، ایک بھائی چارگی کا رشتہ جوڑنا ہے. پھر وہ نکاح کیا. جب لوگوں نے دیکھا نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک باندی سے نکاح کیا ہے، اس کو آزاد کر دیا،
تمام تر لوگوں نے اپنے غلاموں کو کیا کر دیا؟ آزاد کر دیا. اس طرح ایک پرامن فضا پھیلائی. مدینہ کا ماحول یہ آپ سوچتے جائیں کہ کس طرح کا ایک نقشہ سے ذہن میں بنتا چلا جاتا ہے نا، کہ کس کس طرح سے یہ ہوا ہوگا، کیسے کیسے اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہوگا. بہت مصلحت کے ساتھ، بہت حکمت کے ساتھ لوگوں کو خود سے جوڑا، لوگوں کو خود کی طرف بلایا. اس طرح پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام کے تمام معاملات کرتے چلے گئے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو مسلک کی جو شہزادی تھی، حارث بن زرار کی بیٹی، ان سے نکاح کیا. پھر اتنے سارے غلام آزاد ہوئے ان کی وجہ سے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں ایک بہت پرامن فضا قائم کر دی. مدینہ میں لوگ تیزی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑنے لگے، اور اس طرح سے اسلام کی کیا ہو گئی؟ اشاعت ہو گئی، اور پوری دنیا میں اسلام پھیلتا چلا گیا. یہ ایک ایسی بات تھی کہ اللہ کے رسول نے لوگوں کو بتا دیا کہ حقوق العباد کیا ہے. ہم یہ سنتے چلے آتے ہیں نا، اور مفسرین بھی یہ بات کہتے ہیں کہ اللہ حقوق اللہ تو پورا کر دے گا. کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ کے حقوق ہیں. اللہ ربی اس کی سزا بھی دیں گے تو وہ خود دیں گے، اللہ ربی اس کو معاف بھی کر دیں گے تو خود معاف کر دیں گے، کیونکہ وہ اللہ کے حقوق ہیں. لیکن پھر حقوق العباد کو کوئی بھی اس وقت تک پورا نہیں کر سکتا. آپ کو اللہ تعالیٰ اس وقت تک معاف نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ کو وہ بندہ معاف نہ کر دے کہ جس کا آپ نے حق کھایا ہو نا. تو حقوق العباد کی تعلیم دی ہمیں. مدینہ میں رہ کر یہ تمام کے تمام معاملات کرنا، ان مراحل سے گزارنا، حقوق العباد کی در حقیقت تعلیم تھی، کہ لوگوں کو یہ پتہ چلے کہ اگر میں یہاں سے چلا بھی جاؤں تو وہ لوگوں کا حق نہ کھائیں. تو دیکھیں ہم نے کیا کیا. یہ نبوت کا زمانہ تھا، یہ 10 سال کی کاوشیں تھیں، یہ 10 سال کی کوششیں تھیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی، اور مدینہ میں ایک بہترین فضا قائم ہو گئی. اس طرح سے یہ 10 سال نبوت کے مدینہ میں بھی گزر گئے. تو دیکھیں ہم نے کیا کیا ہے. آج ہم کیا حقوق العباد پورے کر رہے ہیں؟ آج کیا ہم کسی کی مدد کرتے ہیں؟ آج پتہ ہے ہمارا معاملہ کیا ہے؟ میرا اور آپ کا، اس دنیا کا، اس معاشرے کا معاملہ کیا ہے؟ ہم کیا کرتے ہیں؟ اگر کوئی ایک فرد ہمیں ایک تکلیف پہنچاتا ہے نا، تو ہم بدلہ لینے کے لیے اس سے 100 تکلیفیں پہنچاتے ہیں. آج ہم کیا کرتے ہیں؟ اگر کوئی کسی کی لڑائی ہو جاتی ہے نا، تو ہم اس لڑائی کی صلح نہیں کرواتے، بلکہ مزید اس کو کیا کر دیتے ہیں؟ بگاڑ دیتے ہیں. آج اگر ہم سے کوئی ناراض ہو جاتا ہے نا، تو ہم اس کو مناتے نہیں ہیں، بلکہ کیا کہتے ہیں کہ ناراض رہے، میرا کیا جاتا ہے، جب ماننا ہوگا تو مان جائے گا. نہیں، یہ ہمارے نبی کی تعلیمات نہیں تھی، یہ ہمارے نبی کی سیرت نہیں تھی. اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ میں تو رحمت بنا کر بھیجا گیا، میں تو اپنی امت کو تمام تر تعلیمات دینے کے لیے آیا ہوں کہ ان کی دنیا بھی اچھی ہو جائے اور ان کی آخرت بھی اچھی ہو جائے. ہمیں یہ دعا سکھا گئے نا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. تو یہ تھا ان کی نبوت کا زمانہ جو 23 سال پر مشتمل تھا، جس میں انہوں نے ہمیں اپنی عبادات، نماز، روزہ، زکوٰۃ، ان کے ساتھ ساتھ لوگوں کے حقوق کو پورا کرنا سکھایا. ہمیں بتایا کہ اگر تم حقوق العباد پورا نہیں کرو گے، تم چاہے حقوق اللہ جتنے بھی پورے کر لو، کچھ بھی کر لو، اللہ ربی کے آگے تم کیا ہوگے؟ اپنا حصہ مانگنے والے نہیں ہوں گے. تو اس طرح سے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سمجھنا چاہیے، اور یہ بات دیکھنی چاہیے کہ اللہ کے رسول نے چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ہمارے لیے کتنے بڑے بڑے خزانے چھپا رکھے تھے. ہمیں کیا انہوں نے سمجھانا تھا. بس اللہ ربی ہمیں حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کو پورا کرنے والا بننا ہے، کیونکہ اگر بندے ناراض ہوں گے تو اللہ ناراض ہوگا. اگر ہم اللہ کو جتنا بھی ناراض کر دیں، لیکن اگر ہمارے اللہ کے بندے ہی ناراض ہوں گے تو اللہ ہم سے راضی کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو ہم اپنے درس کا اینڈ کر رہے ہیں. بس آخر میں اتنی سی بات کہوں گی، ارباب نظر کو کوئی احسان نہ ملے گا، بندے تو بہت مل جائیں گے، آقا نہ ملے گا. تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی یہ محمد، تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی یہ محمد، ثانی تو بڑی چیز ہے، سایہ نہ ملے گا. بہت جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.